کر دیا. اور پھر سورہ احزاب میں دوسری جگہ پہ فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور اس آیت کے اندر بھی ان کا ذکر کر دیا. تو اسی لیے آپ علیہ السلام کو اگر ازواج دیے تو وہ بھی ایسے چن چن کر کے دے دیے کہ یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ دین کے اندر تعاون کے طور پر بھی چلے گی. تو پھر حضرت عائشہ نے فرمایا لنا شمس وللآفات شمس شمسی لنا من خیر شمس السماء. اور حضرت حسان فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ ان اشعار کو، ان الفاظ کو پڑھتے پڑھتے بات کو پوری کرنے کی طرف آ رہا ہوں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لے، جو اللہ دے دے اسے لے لے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے روک دے اس سے رک جائے، اس کے اندر حیل و حجت اور دلائل، ان چیزوں کا سامنا نہ کرے، کیونکہ پھر گمراہی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تیسری چیز میری یعنی نماز جو ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پر اختصار کے ساتھ دو تین باتیں. سب سے پہلی بات نماز کون سی نماز؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھا. آج کل ہماری نمازوں کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر ہمارے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس چیز کی بھی منتظر رہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی عبادات، یہ جتنی بھی معاملات میں نے کر دیے، اب اس کا ثمرہ تو مجھے نہیں مل رہا، اس کی انوارات اور اس کی برکات سے تو میں محروم رہا. ہم اسی لیے محروم رہتے ہیں کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے اس طریقے کو ہم نے بالکل تبدیل کر دیا. نماز ہماری اس طریقے پہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت اس طریقے پہ نہیں ہے، ہماری شادیاں ان کی طریقوں پہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہ نہیں ہے، ہماری عبادات کے اندر شرک ہے، ہماری شادیوں کے اندر ہماری دنیاوی رسومات کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مؤخر کیا جاتا ہے، ہماری فوتگیاں، ہمارے ماتمے، اس کے اندر ہمارے رواج، ہماری رسومات اور بدعات صفحے اول میں شمار کیے جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقوں سے تو ہم بھول چکے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انوارات نہیں ملتے، ہمیں برکات نہیں ملتے، ہم چین سکون راحت والی زندگی نہیں گزارتے. اس کے لیے سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی عبادت کرو ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو بھی عبادت کرو، جس قسم کی بھی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. پھر وہی خطبہ یاد آ جاتا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا سے جا چکے، آپ علیہ السلام کی جسد اطہر وہیں پر موجود ہے، لیکن روح اللہ نے لے لی. وہیں پر حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما ہے، حضرت عمر ہے، صحابہ کرام ہے، لیکن حضرت ابو بکر جو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں امام الصحابیت کا درجہ رکھتا ہے، جس پر کل امت کا اتفاق ہے، یہ تو ان کی زبان کے الفاظ ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جس نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کرنی تھی، جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر نبی علیہ السلام کی عبادت کرنی تھی، اس کو اپنا رب مان لیا تھا. آج ان کا رب اس دنیا سے چلا گیا، اس کا دروازہ اس دنیا سے بند ہو چکا. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ، جس نے میرے پیارے اللہ کی عبادت کرنی تھی، رسول اللہ کے رب کی عبادت کرنی تھی، فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ آج بھی زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی. تو قرآن نے بھی فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. افسوس کی بات تو یہاں پر
ہمارے علماء اس خطبے سے واقف بھی ہے، اس خطبے کے الفاظ ان کو زبانی بھی یاد ہے، اس خطبے کے الفاظ کو پڑھتے بھی ہیں، اسی پر اختلاف کرتے ہیں اپنے ٹکڑوں کو بچانے کے لیے، اسی پر اختلاف کرتے ہیں اپنے تقریروں کو چمکانے کے لیے، اور پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تفاسیر کے وہ ضعیف اقوال لے کر وہاں جاتے ہیں کہ ہم تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کریں گے۔ اور کئی بڑے بڑے علماء اپنے اس حدیث اور اس خطبے کے ساتھ یہ بات بھی لکھتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم علماء کی توہین کر دیں۔ علماء حق ہمارے سروں کے تاج ہیں، علماء حق کے جوتے کے ساتھ جو خاک لگے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن کم از کم اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا یہ زیب نہیں دیتا ہمارا قرآن اور ہماری حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات اور دیے ہوئے تعلیمات ہمیں یہ چیز نہیں دیتے۔ اشعار پڑھ لیے اور اشعار پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک روزہ مبارک سے باہر آیا اور بے بس ہو گئے اور پھر اس ہاتھ کو اندر کر لیا۔ تو میرا ایک ہی مختصر سا سوال ہے آپ کی عقیدے کی درستگی کے لیے کہ یہ سارے فضولیات لغویات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ ہاتھ نکلتا تو پھر سب سے پہلے اس کا مستحق حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، عثمان، علی، 1,44,000 کا مبیت صحابہ کرام، ان کے لیے نہیں نکلتا، تابعین کے لیے نہیں نکلتا، تبع تابعین کے لیے نہیں نکلتا۔ لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ 700-800 سال بعد کے شعراء کے لیے یہ ہاتھ نکلتا ہے، اسے سلام بھی کرتے ہیں، پھر مشورے بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ ایسے کچے اور جلی قسم کے عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا آخری خاتمہ بھی قرآن و حدیث کے دیے ہوئے عقیدے پہ فرمائے۔ قرآن اور حدیث کے دیے ہوئے عقیدے کے خلاف اللہ ہمیں ایک سیکنڈ میں زندہ رکھنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔